بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، وعلیکم السلام کو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ اگر میری ریسیپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں بنانے لگی ہوں بیف شامی کباب۔ چلیں جی اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں۔ 1 کلو چنے کی دال میں نے رات بھر بھگو کے رکھ دی تھی۔ اچھی طرح صاف دھو کے اب میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے۔ رات بھر بھگو کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے دبانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے اور سائز میں بھی ڈبل ہو گئی ہے۔ اور 2 کلو میرے پاس بیف ہے وہ ڈال دوں گی۔ 1 کلو میں نے چنے کی دال لی ہے اور 2 کلو بیف لیا ہے۔ یہ ڈال کے اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی۔ مسالوں میں نے لیا ہے 2 چمچ خشک دھنیا ثابت اور 2-3 بڑی الائچی کے ٹکڑے اور 1 چمچ زیرہ، 3-4 ٹکڑے دار چینی کے، 1-2 پھول بادیان کے، 1 چمچ بھر کے کالی مرچ کا اور 2 سے 3 تیز پات کے پتے۔ کالی مرچ ثابت لی ہے میں نے، یہ ڈال دیے۔ اب ڈالوں گی کچھ اور مسالے جس میں نے لیا ہے 2 چمچ نمک، 2 چمچ لال مرچ پاؤڈر اور آدھا چمچ ہلدی، یہ ڈال دیا۔ اب ڈالوں گی میں پیاز، 2 عدد پیاز لیے میں نے رفلی کٹنگ کر لیے، اور یہ کچھ لہسن کے جوے ہیں، اور یہ 2 چمچ ہے تقریباً ادرک کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے، موٹا موٹا کوٹ لیا ہے، باریک پیسٹ نہیں بنایا، موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ لہسن اور پیاز تو گل جائے گا پریشر میں، ادرک نہیں گلے گا، اس لیے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا۔ اور یہ ہے کباب چینی، یہ اسپیشل کباب کے لیے ہوتی ہے، کباب کی اسپیشل خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اسپیشل خوشبو لینا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال ضرور کریں، پنسار کی دکان سے آرام سے مل جائے گی۔ کباب چینی 1 گلاس پانی لیا ہے، گوشت میں بھی کچھ پانی چھوڑنا ہے، 1 گلاس پانی میں نے مزید ڈالا ہے، اور مکس کر کے اب میں پریشر لگا دوں گی تقریباً 20 منٹ کا۔ 20 منٹ کے اندر ہماری دال بھی گل جائے گی اور گوشت بھی گل جائے گا۔ 20 منٹ کے لیے میں نے پریشر لگا دیا۔ 20 منٹ کے بعد اب چیک کریں گے ہم۔ کوکر میں نے کھول لیا تھا، دال گل چکی تھی اور گوشت بھی گل چکا تھا، پھر میں نے کسی کھلے برتن میں نکال لیا ہے، ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں گوشت بھی گل چکا ہے، اچھی طرح سافٹ ہو چکا ہے، بالکل ہاتھ کے ہلکے سے پریس کرنے سے ٹوٹ رہا ہے، اتنا گل چکا ہے گوشت۔ دال بھی ساری گل چکی ہے۔ اب میں اس میں مزید مسالے ڈالوں گی فریش خوشبو کے لیے۔ ہری مرچیں لی ہیں، لال مرچ ثابت لی ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ مسالے ایڈ کرتے جائیں، اور یہ کچھ ادرک کے ٹکڑے لیے ہیں۔ جب میں نکالوں گی چاپر سے تو یہ سب پس جائے گا۔ میں ہینڈ چاپر سے کر رہی ہوں، اگر آپ کے پاس الیکٹرک چاپر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، مجھے ہینڈ چاپر سے کرنا پسند ہے اس لیے میں ہینڈ چاپر سے کرتی ہوں۔ ایسے ہم سارا جتنا مسالہ نکلا ہے یہ ہم نکال لیں گے۔ سارا مسالہ ہمارا نکل چکا ہے ہینڈ چاپر سے، دیکھیں یہ کتنا اچھی طرح نکلا ہے، ریشے دار بن کے آرام سے، بالکل آرام سے ایزیلی کباب بن رہا ہے، ایزیلی آرام سے بن رہا ہے کباب۔ یہ دیکھیں اب اس میں مزید نمک مرچ میں دیکھوں گی وہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالوں گی، سارا مکس کروں گی۔ اب کچھ اور مسالے ڈالنے پڑیں گے یہاں پہ، تو یہ نمک لیا میں نے اور مزید مرچ لی، یہ ڈالوں گی، پھر ٹیسٹ کروں گی، مزید ضرورت پڑے گی تو مزید ڈالوں گی، اور یہ آدھا چمچ کباب چینی فریش کوٹ کے وہ ڈال دی ہے۔ مکس کروں گی، سارا مسالہ مکس کرنے کے بعد پھر چیک کروں گی۔ اور یہ لیا ہے دھنیا، کچھ 1/2 گٹی ہے تقریباً، وہ کٹ کر کے ڈال دیے باریک۔ 2 عدد پیاز لیے ہیں، ان کو کدوکش کی مدد سے کش کر لوں گی، اور ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے پانی جتنا بھی ہے پیاز کا وہ نکال لوں گی، اور یہ پیاز میں ڈال دوں گی شامی کباب کے مسالے میں۔ فریش مسالوں کی خوشبو الگ آتی ہے، اور جو ہم نے پکائے ہیں مسالے اس کے اندر ڈال کے ان کی خوشبو الگ ہوگی۔ یہ ڈال دیا۔ اب ایسے میں سارا پانی نکال کے ڈال دوں گی پیاز کا، اور ہاتھ کی مدد سے مکس کر دیے سارے میں نے۔ اگر آپ گلوز لگانا چاہتے ہیں آپ گلوز لگا لیں، کیونکہ مرچیں ہوتی ہیں اس میں، جلن ہوتی ہے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں بھی ہوئی تھی۔ اور یہ دیکھیں کتنا میرا ریشے دار مسالہ بن کے تیار ہوا ہے، یہ دیکھیں باریک ریشہ، یہ جو ہم نے گوشت ڈالا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ قیمے کے بنائیں گے تو قیمے کا ریشہ نہیں بنے گا، گوشت کی وجہ سے ریشہ بنا ہے، اور مزیدار بن کے تیار ہوئے۔ اب میں ان کو فریز کر دوں گی، ایک ایک کر کے شامی کباب بناتے جائیں گے، اپنے سائز کے حساب سے مسالہ لیتے جائیں اور شامی کباب بناتے جائیں۔ گول کر لیں ہاتھ کی مدد سے، پھر دونوں ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے تو ایک پوری ٹکی بن کے تیار ہو جائے گی شامی کباب کی۔
کنارے گول کر لیں اور آپ رکھتے جائیں ایک سائڈ پہ پلیٹ میں۔ ایسے ایک ایک کر کے میں سارے مسالے کے شامی بنا لوں گی۔ دیکھیں کتنے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں، بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ اب فریز کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ڈسپوزیبل ڈبہ لے لیا ہے میں نے، اس کے اندر ایک شاپر بیگ جو ہوتے ہیں کٹنگ کر کے ایک لیئر نیچے بچھا دی ہے، اور اوپر ایک تہہ لگا دوں گی شامی کباب کی، جتنے اس کے اندر آ سکیں گے اتنے وہ رکھ کے پھر ایک اور شاپر لوں گی جو کٹنگ کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک اور لیئر رکھوں گی شاپر کی، پھر ایک اس کے اوپر پھر شامی کباب رکھتی جاؤں گی۔ ایسے میں پورا ڈبہ بنا لوں گی اور فریز کر کے رکھ دوں گی۔ جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں، بنائیں اور نوش فرمائیں۔ اب ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔